کہتے ہیں مولوی 4 شادیاں کرتے ہیں، خدا کا بندہ ہے، ان کے اندر نفس نہیں، ان میں نفس نہیں ہے۔ یہ آپ کے اندر درد جو آیا، درد جو آیا، دیکھا یہ کچرا پڑا ہے، جھکا، کچرا اٹھایا، کچرے دان میں ڈالا، اسی طرح تو جو فیض ملے گا، فیض لینے کا طریقہ یہ ہے، نفس مارنے کا طریقہ یہ ہے، دل کو زندہ کا طریقہ یہ، مر رہی تو مر رہے لیکن تن کا نہ اٹھائے، اتنا مغرور ہے، ادھر نفس اس کا بڑا ہے، مر رہے تو مر رہے مگر نیچے نہ جھکے، ہم نیچے جھک کے تن کا اٹھا، یہ تو تن کا نہیں اٹھا دے، نفس دل سے جو آپ کی زنگ ہے نا، آپ اس کو نکال رہے ہیں، ظاہر میں جھک رہے ہیں، تن کا اٹھا رہے ہیں اور ڈبے میں ڈال رہے ہیں، حقیقت میں آپ اپنے اندر سے خرابی نکال کر آپ اس خرابی کو باہر پھینک رہے ہیں، اس طرح نفس بنتا ہے۔ طالب علم میں جھاڑو دینا بھی سیکھ، روٹی پکانا بھی سیکھ، سالن بنانا بھی سیکھ، بستر لپیٹنا بھی سیکھ، کمرہ صاف کرنا بھی سیکھ، خدمت کرنا سیکھ، تاکہ جب تو اپنے گھر چاہے عالم دین، اگر بیوی کرے تو ٹھیک، ورنہ خود شریک ہو جاؤ، خود شروع کرو، بیوی خود آ کر جھاڑو لے لے گی۔ جھاڑو بھی نہیں دیا، میں سمجھ رہا تھا کوئی نیک بیوی ملے گی، میرے سر کا درد میرے گھر میں آئی ہے، بیوی کہتے اتنا پاگل شوہر ملا ہے جو اس کا منہ تو بند ہوتا ہی نہیں۔ اللہ کا بندہ، گھر بنانے کا کوئی اٹکل تو سیکھو، گھر میں جھاڑو ہے نا، کتنے منٹ لگیں گے؟ 2 منٹ تو لگیں گے، جھاڑو اٹھا کر نیچے خود کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو خود جھاڑو دیتے تھے، رسول اللہ بکری کو خود دھوتے تھے، بکری دھونا بیوی کا کام ہے یا مرد کا کام ہے؟ حضور خود جا کر مٹکے سے پانی ڈال کر پیتے تھے، حضور خود روٹی اٹھا کر کھاتے تھے۔ بیوی اٹھائے تو الحمدللہ، اگر بیوی نیند میں کسی کام میں ہے تو آپ لگ جاؤ، پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ مسکراؤ، چہرہ کھلا رکھو، بیوی سے پیار سے بات کرو، اگر غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں، غلطی تو ہوتی ہے، نفس کے لیے کبھی نہیں لڑنا، اپنے نفس کے لیے کھانا خراب، سالن خراب، میرا یہ کام پورا نہیں ہوا، میرا یہ کام پورا، میری یہ بات نہیں، اپنے نفس کے لیے کبھی ناراض نہیں ہونا، کبھی تھپڑ نہیں مارنا، کبھی گالی نہیں دینا، کبھی برا لہجہ نہیں کرنا، کبھی چہرہ خراب نہیں کرنا، ورنہ تو اس راہ کا نہیں ہے، ورنہ تو اسی راہ کا نہیں ہے، ہمارے اس دربار کا نہیں ہے، تو نفس کا ہے، نفس کے لیے لڑتا ہے۔ خدا کا بندہ شکر کر جو دور سے بیچاری آئی، سب کو چھوڑ کر تیرے گھر میں آئی، یہ امانت ہے تیرے پاس، اس امانت کا حق پورا کر، کرے تو شکر ہے خدا کا، کوئی کام کرے، بیوی تو جنت کی حور میرے پاس آئی ہے، میرے سارے کام بناتی ہے، میں سفر سے آتا ہوں تو روٹی بھی تیار، گھر آیا تو بستر بھی تیار، گھر آیا تو چائے بھی تیار، شکر ہے اللہ کا جو اس اچھی بیوی ملی، خدا آپ کو جنت دے، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، اللہ آپ کو نبی کا دیدار کرے، خدا کرے خواب میں نبی کی زیارت کرو، کم از کم اس کو اچھی دعائیں تو دو، اچھی دعائیں تو دو، 2 لفظ اچھے تو بولو، وہ کم از کم خوش تو ہو جائے۔ باہر سے آیا، چھوٹا سا کام خراب ہے گھر کا، غصے میں ساری رات خراب، تجھے تو گھر چلانا آتا ہی نہیں، بیوی کا مزہ لینا تجھے آتا ہی نہیں، بد دماغ، اگر تیرے پاس قرآن کا علم ہوتا یار، تیرا دماغ کھلتا، تجھے الہام ہوتا، تیرا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمکتا۔ ایک بیوی کہتے ہیں مولوی 4 شادیاں کرتے ہیں، خدا کا بندہ ہے، ان کے اندر نفس نہیں، ان میں نفس نہیں ہے، اس سے صحیح نفس نہ ہو تو پھر شادی کیوں کرتے؟ کیسے نفس نہیں؟ نفس آئی تو شادی کرتے، پھر تجھے علم نہیں ہے۔ ناراض نہیں ہونا، میں اللہ کی رضا کے لیے بولتا ہوں، کوئی دشمن ہو تو ہو، مجھے کیا کریں گے؟ نبی کو جو لوگ مانتے نہیں تھے، کہتے تھے برا کیا کریں گے؟ میں حق کی بات کو سمجھا رہا ہوں، عقل والے سمجھیں گے، ایسے لوگ سمجھیں گے، حفیظ اللہ والے سمجھیں گے، باقی جو نہ سمجھیں میں ان کو کیا کروں؟ اللہ کا بندہ، جب نفس مارو تو پھر 4 شادیاں کرو، 24 گھنٹہ اس بیوی کا، 24 گھنٹے اس بیوی کا، اور ایسا انداز اختیار کرو بیوی کو پتہ بھی نہ چلے کہ باریاں ہوتی ہیں، وہ اتنا خوش ہے گویا کہ ہمیشہ شوہر کے ساتھ ہے۔ نفس مارو، پھر 2 3 یا 4 کرو، نفس پہلے مارو۔ جاہلوں کو بھی شبہ ہوتا ہے یار فکر نفس مارو، اشارہ دیتے ہیں کہ ہمارا نفس نہیں ہے اس لیے ہماری 4 بیویاں ہیں، کیسے نفس نہیں ہے؟ اگر نفس نہ ہوتا پھر 4 شادیاں کیوں کرتا؟ جواب ایک لفظ میں، 4 شادیاں اللہ کی رضا کے لیے کرتے
دوسرا جواب دوں، 4 شادیاں نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تیسرا جواب دوں، 4 شادیاں عدل والے ثواب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ابھی سمجھا؟ ہاں۔ دوسرا آپ اس کا مثال دوں، آپ کو ایک نظیر دوں۔ کیا کہتے ہیں بزرگوں کو، نفس روٹی کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں۔ نفس نہ ہوتا پھر روٹی کیوں کھاتے ہیں؟ خدا کا بندہ روٹی خدا کے حکم سے کھاتے، نفس کے لیے روٹی نہیں کھاتے۔ میں آپ کو نظیر مثال دے رہا ہوں۔ بزرگوں کو نفس نہیں ہے، اگر نفس پہ روٹی کیوں کھاتے ہیں؟ پاپا اگر نفس میں کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ بزرگ مولویوں کے کپڑے بالکل اچھے ہوتے ہیں، پکڑیاں اچھی ہوتے ہیں، نفس نہیں ہے تو پھر کپڑے اچھے۔ خدا کا بندہ اچھے کپڑے تمہارے لیے کرتے ہیں، یہ اچھے کپڑے نبی کی سنت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یہ جو کرتے ہیں خدا کی رضا کے لیے کرتے ہیں، نفس کے لیے نہیں کرتے۔ ابھی سمجھ میں آیا؟ یہ بے نفس ہیں، اس لیے پہلے نفس مارو پھر یہ کام کرو، پھر مزہ دیکھو۔